دنیا کے سرد ترین مقام کی حیران کن تصاویر اور معلومات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ یہ ایسا دنیا کا سرد ترین قصبہ ہے کہ اگر بلندی سے گرم کھولتا ہوا پانی نیچے کی طرف پھینکا جائے تو وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی جم جاتا ہے۔ یہاں کے باسیوں کی پلکیں گھر سے باہر قدم رکھتے ہی جم جاتی ہیں۔ میرا اشارہ روس کی ریاست سائبیریا کے ایک قصبے اویمیا کون کی طرف ہے، جو روسی دارالحکومت ماسکو سے 7000 کلومیٹر کی دوری اور سطح سمندر سے 750 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ 1000 سے کچھ ہی کم نفوس پر مشتمل اس قصبے کا یوں تو اوسط درجہ حرارت جنوری فروری میں -50 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، البتہ گرمیوں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک دیکھا گیا ہے۔ دسمبر میں سورج صرف 3 گھنٹے کے لیے نکلتا ہے، جبکہ جون کے مہینے میں اس کا دورانیہ 21 گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ قصبہ یاکوتسک نامی شہر سے 577 میل دور واقع ہے۔ یاکوتسک کو دنیا کا سرد ترین شہر قرار دیا جاتا ہے، جہاں سے ایک ہی سڑک اویمیا کون تک لے جاتی ہے۔ اس سڑک پر سفر کر کے وہاں پہنچنے میں لگ بھگ 2 دن لگتے ہیں۔ اتنے سرد موسم میں لوگوں کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے متعدد طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے، بلکہ انہیں باہر تعمیر کیا جاتا ہے، کیونکہ سرد موسم کے باعث پائپ منجمد ہو کر پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں کی منجمد سرزمین پر فصلیں اگانا ممکن نہیں، تو لوگوں کو قطبی ہرن کے گوشت، منجمد مچھلیوں کے کچے گوشت اور گھوڑے کے خون سے تیار آئس کو غذا کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی فرد چشمہ پہن کر باہر نکلے تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے چہرے پر ہی نہ چپک جائے۔ ان سب حالات کے باوجود وہاں کئی اسکول موجود ہیں، جبکہ ایک پوسٹ آفس، بینک اور ایک ایئرپورٹ رن وے بھی موجود ہے۔ وہاں ہر سال ایک میراتھن ریس بھی ہوتی ہے، جس میں شرکت کرنے والے 35 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ اسے اویمیا کون میراتھن کا نام دیا گیا ہے۔ ویسے اسے دنیا کی سرد ترین میراتھن ریس بھی کہا جاتا ہے۔ 2018 میں درجہ حرارت دیکھنے والا الیکٹرانک تھرمامیٹر اس وقت پھٹ گیا تھا جب یہاں کا درجہ حرارت -62 ڈگری پر پہنچا تھا۔ یہاں کم ترین درجہ حرارت 1924 میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جو -71 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ سائبیرین ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق عام طور پر یہ سرد ترین علاقہ ویران رہتا ہے، البتہ موسم بہار میں خانہ بدوش قبیلے اس علاقے کا رخ کرتے اور درجہ حرارت کے مزید کم ہونے سے پہلے واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ 1920 تک یہاں مستقل آبادی نہ تھی، لیکن رفتہ رفتہ کچھ گروہوں نے یہاں کا رخ کیا، جنہوں نے اس قصبے کو اویمیا کون کا نام دیا، اور یوں 1930 میں سوویت یونین نے اسے مستقل آبادی کا درجہ دے دیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قصبے کے نام کے معنی ایسا پانی جو جمتا ہی نہیں، لیکن جب یہ شہر آبادی پہ جو ہے وہ جمی برف پر ہے، یعنی یہاں سردیوں میں چلتا پانی کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اویمیا کون کو اس وقت دنیا کا آباد سرد ترین قصبہ کہا جاتا ہے، جہاں لوگ مستقل طور پر رہائش پذیر ہیں۔ ویسے تو اس وقت دنیا کا سرد ترین علاقہ انٹارکٹیکا ہے، جہاں کا اوسط درجہ حرارت -89 یا 90 سینٹی گریڈ بتایا جاتا ہے، جبکہ 10 اگست 2010 کو انٹارکٹیکا کا درجہ حرارت سیٹلائٹ کے ذریعے -93.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہاں باقاعدہ طور پر کوئی آبادی نہیں ہے، اس لیے اسے غیر آباد کا علاقہ درجہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اویمیا کون کو ہی دنیا کا سرد ترین قصبہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں 500 سے لے کر 900 کے قریب لوگ رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ یہ جو علاقہ ہے، یہ سب سوچ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس یک بستہ موسم میں یہاں کے باسیوں کی زندگی تو مفلوج ہو کے رہ جاتی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نہ صرف یہاں کے باسی متحرک رہتے ہیں، بلکہ سیاحت کی شوقین مہم جو بھی یہاں کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہاں بس ایک اسٹور ہے جس پر ضروریات زندگی کی تقریباً سبھی اشیاء مل جاتی ہیں۔ قصبے والوں کو گرم رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہیٹنگ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے، اسی لیے یہاں گاڑیوں کو گرم گیراج کے اندر ہی پارک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ گھر سے باہر گاڑی بند ہونے کی صورت میں دوبارہ اس کو سٹارٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر گاڑی باہر کھڑی کرنا ضروری ہو تو اس کے انجن کو سٹارٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ پیٹرول نہ جم جائے۔ یہاں کے گھروں کی تعمیر اس طریقے سے کی جاتی ہے جو سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں کے باسیوں کو زیادہ وقت گھر کے اندر ہی گزارنا ہوتا ہے۔ یہاں گھروں پر پائپ نہیں لگائے جاتے، کیونکہ پانی جم جانے کے باعث ان کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی دنیا کا منفرد قصبہ ہے، جہاں درجہ حرارت -52 ڈگری پر بھی یہاں کے اسکول کھلے رہتے ہیں۔ -ڈگری درجہ حرارت بڑھنے کے بعد اسکول بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں کے باسیوں کا سب سے بڑا ایک مسئلہ تدفین کا مسئلہ ہے، اور یہ انتہائی کٹھن ہوتا ہے، کیونکہ برف کی تہہ اس قدر سخت ہوتی ہے کہ اسے کھودنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے تدفین کی جگہ پر آگ جلا کر برف کو پگھلا دیا جاتا ہے،
اس کے بعد کئی دن کی کوشش کے بعد بمشکل اتنا گڑھا کھودا جا سکتا ہے جس میں میت کو دفن کیا جا سکے۔ اس سرد موسم میں انسانوں کے ساتھ جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ رات کے وقت مال مویشیوں کو ایک ہی جگہ جمع کر کے گھر کے نسبتاً گرم حصے میں بند کر دیا جاتا ہے اور صبح انہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گھروں میں موجود گائیں جون سے بمشکل اکتوبر تک ہی دودھ دیتی ہیں۔ یہاں کے لوگ ریڈ انڈین نامی قطبی ہرن جو ہے اسے بہت شوق سے پالتے ہیں، جس کا گوشت یہاں کے باسیوں کی مرغوب غذا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی آمدن کا بڑا ذریعہ مویشی اور ماہی گیری ہے۔ یہاں کے درجہ حرارت کا اندازہ اس عمر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مچھلی پانی سے باہر نکلتے ہی 20 سیکنڈ کے اندر منجمد ہو جاتی ہے اور انہیں بغیر ریفریجریٹر کے کئی ماہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہاں کے باسیوں پہ یہ شعر فٹ آتا ہے کہ جس نگری میں ہم رہتے ہیں پتھر بھی گیت سناتے ہیں، باہر اتنی سرد ہوا ہے کہ آنسو تک جم جاتے ہیں۔